طاہری میں مصطفیٰ کریم نے جسے اپنے مصلے پر 17 مرتبہ امامت کی ذمہ داری سونپی ہو وہ کوئی عام آدمی ہوگا؟ یہاں اتنے علماء بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہو جائے تو مجھے بتاؤ سب سے آگے آپ مصلے پہ کس کو بڑھاؤں گے؟ تو کہیں گے قرآن اچھا پڑھنے والے کو، تو قرآن تو اس میں سبھی اچھا پڑھتے ہیں۔ پھر کہیں گے جس کو زیادہ مسائل معلوم ہو، تو یہاں تو مسائل سبھی کو معلوم ہے۔ پھر کہیں گے جس میں زیادہ تقوی ہو اسے امامت کے لیے آگے کیا جائے۔ نبی کا ہر صحابی اپنی جگہ آفتاب و مہتاب ہے۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے تارے ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سارے صحابہ آفتاب و مہتاب ہے، لیکن سرکار نے ابو بکر صدیق ہی کو امامت کے لیے آگے بڑھایا اور فیصلہ فرما دیا کہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل جو ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ افسوس کہ اس دور میں مسلمانوں کی جماعت کو توڑنے کے لیے، وحدت کو پارا کرنے کے لیے عبداللہ ابن سبا نام کا یمن کا ایک یہودی مدینے آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت میں اسی گروہ کا ہاتھ ہے۔ جب حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی تو پھر حضرت علی خلیفہ بنے، یہاں ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے، وہاں حضرت امیر معاویہ اور ان کے گروپ کی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ خلیفہ برحق کو قتل کر دیا گیا اور علی بدلہ نہیں لے رہے۔ حضرت علی کے پاس کچھ ایسے مسائل تھے کہ فی الفور آپ وہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ مسلمانوں کے دونوں گروپوں کو لڑوایا گیا، دونوں گروپوں کو لڑوایا گیا۔ حضرت علی کے بارے میں اس طرح کے دعوے کیے گئے کہ آپ رسول اللہ کے بعد خلیفہ بلا فصل ہے، بلکہ آپ میں خداوند قدوس نے حلول فرمایا ہے۔ آج بھی یہ عقیدہ رکھنے والے نصیری ملک شام میں پائے جاتے ہیں جو یہ کرتے ہیں کہ اولاد پیدا ہونے کے بعد پہاڑ کی اونچی چوٹی پہ جاتے ہیں، وہاں سے بچے کو پھینک کر کہتے ہیں اگر تجھے محمد رسول اللہ کے خدا نے پیدا کیا ہے تو زندہ نہ رہنا، اگر علی بن طالب نے پیدا کیا ہے تو زندہ رہنا۔ جو بچہ زندہ رہ جاتا ہے اسے اپنا امام زمانہ بناتے ہیں۔ اتنے غالی درجے کے مشرکانہ عقائد ہے اس قوم کے۔ ارے جو قوم گھوڑے کی پوجا کرتی ہو بھلا اس کو توحید کیسے سمجھ میں آئے گی، عظمت صحابہ کیسے سمجھ میں آئے گی؟ لیکن ان مجاوروں کو کیا ہو گیا، ان کفن چوروں کو کیا ہو گیا؟ ہم عظمت صحابہ کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں اجمیر میں نہیں چلے گا، ابے تیرے باپ کا راج ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کے غلام اجمیر میں پہنچیں گے تو ایسے چلے گا کہ تو دکھے گا بھی نہیں۔ جب ہوا آتی ہے تو مچھر کہاں دکھتے ہیں، سارے غائب ہو جاتے ہیں۔ ہم اجمیر جائیں گے، بے شک، سبحان اللہ، جائیں گے نا، بے شک، لیکن چادر نہیں خریدیں گے، مجاوروں کے گیسٹ ہاؤس میں نہیں رکیں گے، بڑی دیگ چھوٹی دیگ میں نہیں ڈالیں گے۔ وہ سکھوں جیسی شکل والا ہم دعا کرے گا اس کو، اور وہ سرور چرسی کو اور جتنے بھی وہاں بھنگی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو ایک پھوٹی کوڑی مت دینا۔ مجاوروں کو اگر پیسہ دو گے تو سمجھو تمہارا مال حضرات صحابہ کے بغض کے لیے خرچہ ہو رہا ہے۔ خواجہ سے ہمارا تعلق زمانے سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہمیں اجمیر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم نے کب کہا کہ یا نبی نہیں پڑھیں گے، وہ بھی ہمارا سلام ہے۔ ہم نے کب کہا حق معین یا معین کے نعرے نہیں لگیں گے، وہ بھی ہمارا حق ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ وہاں نعرے غوث کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ وہاں حق چار یار کی اجازت کیوں نہیں؟ بے شک، وہاں حق چار یار کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ سنیوں اچھے سے سمجھ جاؤ، معاملہ بہت گڑبڑ ہے۔ جتنے مجاور صاحبان ہیں شیعت کی بولی بول رہے ہیں اور اکثر تو غالی درجے کے شیعہ ہو چکے ہیں، بے شک، غالی درجے کے رافضی ہو چکے ہیں۔ بہرحال یہ صحابہ پر بھونکنے والی قوم جو افضلیت کے مسئلے میں فیصلے کر رہے ہیں کہ وہ افضل نہیں، وہ افضل نہیں، اور معاذ اللہ گڑی ہوئی حدیثیں اٹھا کر لاتے۔ ایک ناگپور کا گینڈا ہے پیر صاحب،
ایسی چونچ لال کر کے پان کھا کر ماشاء اللہ عظیم الجثہ کثیر اللحیہ بہت بڑا پگڑا پہن کر بیٹھتا ہے، دیکھو تو معلوم پڑتا ہے کہ فرشتوں کا کوئی قافلہ اوپر سے جا رہا تھا، اسی میں سے یہ حضرت نیچے آ کر ٹپک گئے۔ اب بیٹھ کر کہتا ہے کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم یہ دونوں لقب حضرت علی کے۔ بدبختوں، یہ جعلی حدیثیں موضوع روایات اٹھا کر لاتے ہو اور صحابہ کرام کے حوالے سے بھونکتے ہو، یہ سب جعلی روایات ہے۔ حضرت علی کے فضائل کم نہیں ہے، بہت فضائل ہے۔ صحیح احادیث سے اگر بیان کیے جائیں، ان کی شان بیان کرنے کے لیے جھوٹی روایات کا سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں بے شک۔ تم سوچتے ہو جھوٹی روایات بیان کر کر شان بیان کریں گے، کعبے میں پیدا ہوا، اب نہیں ہوئے تو نہیں ہوئے، لیکن جو کعبے میں پیدا ہوا حکیم بن حزام، وہ بھی میرے مولا کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکا۔ کعبے میں پیدا ہونے سے کوئی صاحب مرتبہ نہیں ہوتا، ورنہ رسولوں کے تاجدار، انبیاء کے امام میرے آقا بھی خانہ کعبہ میں نہیں پیدا ہوتا۔ بے شک بے شک۔ پھر کبھی بیان کریں گے کہ علی اور نبی ایک نور سے پیدا ہوا، موضوع روایت ہے، موضوع۔ اب لوگوں کو کیا پتا حدیث کیا ہے، اس کی باریکیاں کیا ہے؟ حدیث سنا دی، لوگوں نے مان لیا۔ ہمارے پاس آ کر بھی کبھی حدیث سناؤ نا پیر صاحب، تو ہم تمہارا علمی قد ناپتے ہیں، تم کتنے قابل ہو۔ حضرت علی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک نور سے پیدا ہونے کی حدیث جو ہے وہ موضوع ہے۔ اس طرح مولائے کائنات کے فضائل بیان مت کرو، لیکن آؤ صدیق و عمر کی کیا فضیلت ہے ذرا ملاحظہ کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں تو دفن کرتے وقت 3 مرتبہ مٹی ڈالتے ہیں، پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں اس مٹی سے بنایا ہے، اسی میں لے جائیں گے اور اسی سے بروز محشر تمہیں اٹھائیں گے، اسی سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اچھا سنو، ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء جتنے ہیں سب بشر ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ صرف نور ہے بشر نہیں ہے، جو انبیاء کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے۔ بہرحال اللہ کے جتنے نبی ہیں سب مٹی سے بنائے گئے ہیں، لیکن وہ جنت کی مٹی سے بنائے گئے، اور ان کی مٹی میں کوثر و تسنیم کا پانی ڈالا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے جسم پر کیڑے نہیں بیٹھتے، بالوں میں جوئیں نہیں پیدا ہوتی، جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی، پسینہ بدبودار نہیں ہوتا ہے بلکہ پسینہ خوشبودار ہوا کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ انبیاء کرام کی خصوصیات ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے کسی نبی کو کبھی احتلام نہیں ہوا، یعنی نیند کی حالت میں غسل فرض نہیں ہوا۔ یہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، چونکہ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہے اور دل جاگتا ہے، بے شک سبحان اور اللہ۔ شیطان ان پر اثر اندوز نہیں ہو سکتا ہے۔ اب سنو، میرے آقا فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 195، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر سے میرے منبر تک کا جو حصہ ہے، آپ میں سے کئی لوگ مدینہ شریف حاضری دیے ہوں گے، مسجد نبوی میں گئے ہوں گے، سرکار کے روضے انور کو دیکھا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں حجرہ عائشہ سے منبر تک کا جو حصہ ہے وہ جنت سے لا کر زمین پر ڈالا گیا ہے، جنت سے لا کر۔ سبحان اللہ۔ اور قیامت میں جب تمام زمین فنا ہو جائے گی تو یہ حصہ فنا نہیں ہوگا بلکہ یہ اٹھا لیا جائے گا جنت میں۔ سبحان اللہ بے شک۔ میں آپ کو جہاں لے کر جا رہا ہوں چلیے وہاں پر، انشاءاللہ آپ کو نکتہ نہیں نکاتی نکات ملیں گے۔ ہم جب مردوں کو دفن کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا، اسی میں لے جائیں گے، اسی سے اٹھائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ کے حجرے سے میرے منبر تک کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ میرے آقا ہجری 11 میں وصال فرما گئے، وصال ظاہری ہوا، سرکار کو حجرہ عائشہ میں دفن کیا گیا۔ یہ فضیلت اور کسی سرکار کی بیوی کی نہیں ہے۔ یعنی سرکار کس مٹی سے بنائے گئے؟
जहां दफन हुए हुजरे आयशा की मिट्टी से, वो जन्नत का टुकड़ा है, आम मिट्टी नहीं है। अच्छा सुनो, हजरत आयशा फरमाती हैं कि मुझे नबी की बीवियों में और बीवियों से 10 बातों में फजीलत हासिल है। पहली फजीलत ये कि जब मेरा निकाह हुजूर से करना था तो हजरत जिब्रील मेरी तस्वीर एक रेशम के कपड़े पर लेकर आए और सरकार को दिखाया कि अल्लाह ताला चाहता है आप इनसे निकाह फरमाए। ओ नबी की बीवी पे भौंकने वाले ईरानी कुत्तों, जरा मुझे बताओ, तुम्हारी किताब हक़्क़ुल यकीन में लिखा है कि जब इमाम मेहदी जाहिर होंगे तो आयशा को कब्र से निकाल कर कोड़े मारेंगे। ओ बदबख्तों, तुम्हारी माए तुम पर मातम करे। ये रसूलुल्लाह की वो बीवी है कि जिनसे निकाह का पैगाम खुद अल्लाह ताला भिजवा रहा है। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती कलीम हनफी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर फरमाती है कि सारी बीवियां नबी की बेओगी की हालत में सरकार के निकाह में आई, मैं अकेले कुंवारेपन की हालत में सरकार के निकाह में आई, और हुजूर मेरे बिस्तर पे होते, अल्लाह वही को नाजिल फरमाता, किसी और ज़ौजा के बिस्तर पर होते तो वही नहीं आती थी। फरमाती हैं हुजूर और मैं एक ही बर्तन में गुस्ल फरमाया करते थे। फरमाती हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया से उस वक्त रुखसती ली, उस वक्त दुनिया को अलविदा फरमाया जब आपका सरे मुबारक मेरे कंधे और छाती के बीच में था। और इस तरह अंबिया का ताजदार अपने रब की बारगाह में मुलाकात के लिए जा रहा है। ये आयशा की फजीलत है। और फरमाती है कि मेरी बरात का ऐलान, मेरी पाकी का ऐलान, मेरे पाको साफ होने का ऐलान सूरह नूर की 18 आयतों में अल्लाह ताला ने फरमाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौम हजरत आयशा पर भी भौंकती है और बहुत भौंकती है। माज़ अल्लाह, सिर्फ इसलिए कि हजरत आयशा हजरत अली से लड़ गई, तुम उनकी सारी फजीलतों का इनकार कर दोगे? मुझे बताओ बदबख्तों, हुजूर का जो मदफन बना वो हुजरे आयशा है कि नहीं है? बेशक हुजरे आयशा है। अब सुनो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है, हिलियतुल औलिया हदीस नंबर 2390, अल्लाह के नबी फरमाते हैं बच्चा जब पैदा होता है तो उसके नाफ पर मिट्टी छिड़की जाती है, उसके कब्र की मिट्टी छिड़की जाती है। अबू आसिम कहते हैं, ऐ लोगों, तुम अबू बकर उमर जैसी फजीलत नहीं पा सकते, इसलिए कि अबू बकर उमर की मिट्टी नबी के मिट्टी से मिली हुई है, यानी वो सरकार की मिट्टी से पैदा किए गए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना ही नहीं बल्कि हदीसे पाक जो इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला ने भी फतावा अफ्रीका में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रवायत नकल की है, फरमाया कि अबू बकर उमर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिट्टी से बनाए गए हैं। मुझे बताओ नबी के पहलू में कौन लेटा है? अबू बकर उमर लेटे हैं, तो वो किस मिट्टी से बने? जन्नत की मिट्टी से बने हैं, जिन्हें सरकार ने जन्नती फरमाया, जिन्हें कुरान ने कहा जहन्नम से दूर है, जिनके बारे में नबी फरमाते हैं मैंने दुनिया में हर एक के एहसान का बदला दे दिया सिवाय अबू बकर के एहसान के बदले के। अबू बकर का बदला मैं नहीं दे सका, जो जन्नती मिट्टी से बनाए गए नबी के पहलू में लेटे हुए हैं, जहाँ 70,000 मलाइका कदम बोसी के लिए दुरूदो सलाम अर्ज करने के लिए आते हैं और दुनिया भर से करोड़ों ज़ायरीन आका की बारगाह में पहुंचते हैं। मुझे बताओ अब भी तुम्हें शक है अबू बकर उमर की बख्शिश के बारे में? ओ बदबख्तों, अबू बकर उमर तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम की मिट्टी से यानी जन्नत से बनाए गए हैं और सरकार के पहलू में लेटे हुए हैं। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मेरे आका ने कहा अबू बकर, अभी अभी जिब्रील आए और मुझे खबर दी कि वो फलाना महल जन्नत में वो आपके लिए। तो अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह, काश मैं उस महल को देख पाता। मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर फिक्र न करो, उस महल में जन्नत में मेरे साथ तुम रहोगे, मेरे साथ तुम रहोगे। अबू बकर क्या जन्नती होना
ایسا ہی قطعی اور یقینی ہے جیسا یقینی یہ کہ جنت ہے۔ اگر ابو بکر و عمر جنتی نہیں ہے تو رب کعبہ کی قسم پھر جنت کا بھی وجود نہیں ہے۔ کان کھول کے سن لو، جو لوگ صحابہ پہ بھونک رہے ہیں اور شیعوں کا دیکھا دیکھی، یہ جو اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا پیر کے مرید بننے والے ہیں، ہم فلانے مخملی کے پیر ہیں، ہم ٹاٹ والے کے پیر ہیں، ہم جھنڈے والے کے پیر ہیں، اور آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیے ساؤتھ انڈیا کرناٹک کے علاقے میں، وہاں ہر شخص کے 4 پیر ہیں، اور ایسے عجیب و غریب پیر صاحبان ہیں، نماز روزے سے لوگوں کو فارغ کر دیا، اور ایسے جاہل پیر صحابہ کرام کے بارے میں بھونک رہے ہیں اور لوگ ان کی بولی بول رہے ہیں۔ اے افضلیت سیدنا صدیق اکبر کانفرنس میں آنے والوں، عزم مصمم کر کے اٹھو کہ صحابہ کے بارے میں ہم محتاط رہیں گے۔ اہل سنت و جماعت کا جو سچا مذہب ہے کہ نبی کے سارے صحابہ عادل ہیں، ثقہ ہیں، جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ سب جنت مکین ہو چکے ہیں، اسی عقیدے پر قائم رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ رافضیت کی بولی مت بولو ورنہ بہت پچھتاؤ گے، خدا کی قسم۔ پھر نہ یہاں کے رہو گے، نہ وہاں کے رہو گے، نہ ادھر کے رہو گے، نہ ادھر کے رہو گے، ادھر کے ہو جاؤ گے۔ صحابہ کے بارے میں محتاط ہو جائیے۔ آج افسوس کہ کھلم کھلا حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کو چیلنج کیا جا رہا ہے، جبکہ افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ یہ اجماع سے ثابت ہے، اور اجماع کا منکر گمراہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے